رابعہ کا دن ہمیشہ ایک ہی طرح کا ہوتا تھا۔ تنگ اور تاریک کمرہ جس کی چھت جگہ جگہ سے چٹکی ہوئی تھی۔ سردیوں میں یخ بستہ ہواؤں کے جھونکے درزوں سے اندر گھستے اور گرمیوں میں جیسے یہ کمرہ تندور بن جاتا۔ کبھی کبھار تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس چھوٹے سے مکان کی دیواریں بھی اس کی خاموش چیخوں کی گواہ بن گئی ہوں، جو وقتاً فوقتاً اس کے سینے سے اٹھتی تھیں مگر ہونٹوں تک پہنچ کر دم توڑ دیتی تھیں۔ رابعہ کی ماں جو کہ فالج کی مریضہ تھیں، زیادہ تر وقت چارپائی پر لیٹی رہتی۔ ان کے وجود کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، جیسے وہ لمحہ بلمحہ زندگی کے بوجھ تلے دب رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں ایک دائمی مایوسی تھی، اور جب کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تو ان کی سانسیں اکھڑنے لگتیں اور رابعہ کے دل پر گویا کسی نے انگاری رکھ دی ہوں۔ رابعہ 20 سال کی ہو چکی تھی، مگر ان حالات نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ زندگی نے بچپن میں ہی اس سے اس کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد جیسے ان کے گھر کی خوشیاں دفن ہو گئی تھیں۔ وہ کرائے کے جس مکان میں رہتی تھی اس کا کرایہ دینا بھی دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کئی مہینوں کا کرایہ واجب الادا تھا اور مالک مکان آئے روز دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر ادائیگی نہ کی گئی تو وہ انہیں نکال باہر کرے گا۔ سلائی مشین جو رابعہ کے باپ نے اپنی زندگی میں لا کر دی تھی اب کھڑکھڑانے لگی تھی۔ اس کی سوئی کئی بار ٹوٹ چکی تھی۔ محلے کی عورتیں رابعہ کے پاس کپڑے سلوانے آتی تھیں مگر معمولی سے اجرت دیتی تھیں۔ بعض اوقات تو اجرت اتنی کم ہوتی کہ رابعہ کو لگتا جیسے وہ اپنا خون نچوڑ کر ان کے لباس تیار کر رہی ہو۔ ایک دن جب محلے کی ایک عورت نے 200 روپے دے کر 3 قمیصوں کی سلائی کا کہا تو رابعہ سلائی مشین کے سامنے بیٹھی ہتھیلیوں میں چہرہ چھپائے دیر تک روتی رہی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہتی رہیں اور سلائی مشین کے زنگ آلود لوہے ان آنسوؤں کے گواہ بنتے گئے۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ رابعہ نے ہچکیوں میں دعا کی۔ کیوں مجھے اس غربت کی دلدل میں دھکیل دیا ہے یا رب؟ کہاں ہے تیرا کرم؟ کہاں ہے تیرا رحم؟ اس کے سوال اندھیرے کمرے میں گونج کر رہ جاتے۔ رابعہ کی ماں کبھی کبھار اسے آواز دیتی اور رابعہ جیسے خواب غفلت سے جاگتی، اپنے آنسو پونچھ کر ماں کے پاس جاتی۔ ماں کمزور سی آواز میں کبھی اس سے پانی مانگتی، کبھی کوئی دوا، کبھی کوئی سہارا۔ ماں کی سسکتی آواز میں نہ جانے کتنے دکھ چھپے ہوتے۔ رابعہ کو ہر لمحہ لگتا کہ ماں کی زندگی کی شمع ہوا کے جھونکے سے کسی بھی پل بجھ سکتی ہے، اور یہی خوف اس کی راتوں کی نیند اور دنوں کا چین چھین چکا تھا۔ محلے والے کبھی کبھار خیرات کا سامان دے دیتے، پر رابعہ کی غیرت اسے زیادہ دیر تک خیرات پر زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنی ماں کا علاج کروائے، انہیں اچھے بستر پر سلائے، ان کے لیے نیا لباس خریدے، مگر یہ سب محض خواب بن کر رہ گیا تھا۔ فاقے آئے دن کا معمول بن چکے تھے۔ بعض اوقات 3 دن گزر جاتے اور رابعہ اور اس کی ماں نے صرف چائے پر گزارا کیا ہوتا۔ جسمانی کمزوری اور فاقوں کے سبب رابعہ کا چہرہ زرد اور ہڈیاں ابھر آئی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک انکہی چمک اب بھی باقی تھی، حوصلے کی، امید کی۔ ایک شام جب سورج کی کرنیں آسمان کے کنارے پر سرخ ہو رہی تھیں اور کمرے کے اندر نیم تاریکی چھانے لگی تھی، رابعہ نے اپنی سلائی مشین کے سامنے بیٹھ کر ایک اور قمیص کی تکمیل کی۔ سوئی چلتی رہی، دھاگا لپٹتا رہا، اور رابعہ کی سوچیں بار بار ایک ہی دعا پر آ کر اٹک جاتی۔ یا اللہ، تو ہی کوئی وسیلہ بنا دے۔ میں نے تو حوصلہ نہیں ہارا، پر یہ جسم اور وقت میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں سوئی کے سوراخوں سے زخمی ہو چکی تھیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سوئی انگلی میں چبھ گئی، خون کا قطرہ گرا، اور وہ چپ چاپ اپنی قمیص کے دامن سے خون پونچھ کر دوبارہ کام میں جٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ رکنے کا مطلب بھوک تھا، بیماری تھی، بے گھری تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کسی بھی صدمے کو سہنے کے قابل نہیں رہی۔ باہر گلی میں کھیلتے بچے، گھروں سے آتی کھانوں کی خوشبو اور عورتوں کی باتوں میں خوشی کی چہکار، یہ سب کچھ رابعہ کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ جیسے خوشیوں کی دنیا کہیں اور تھی اور اس کا وجود کسی اور ہی تاریک کونے میں بھٹک رہا تھا۔ رات کو جب سب کچھ سناٹا ہو جاتا اور گلیوں میں کتے بھونکنے لگتے، رابعہ اپنی ماں کے قریب آ کر بیٹھتی۔ ماں کے کمزور ہاتھوں کو تھام کر وہ کبھی اسے قصے سناتی، کبھی خود ہی اپنی کہانی سنانے لگتی۔ کبھی کبھار اپنی ماں کے سوتے چہرے کو دیکھ کر وہ دیر تک روتی رہتی، دل ہی دل میں یہ دعا کرتی کہ اللہ اس کی ماں کو زندگی دے، شفا دے۔ ایسے میں اندر کہیں، بہت اندر، ایک امید کی کرن تھی جو رابعہ کو ٹوٹنے نہیں دیتی تھی۔ شاید اللہ سن لے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید کوئی در کھل جائے۔ یہ شاید ہی اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے تھے، پھر ایک دن در و دیوار پر دھوپ کا بے رحم حملہ تھا۔ رابعہ سلائی مشین کے سامنے دوہری ہو کر بیٹھی دھیمی رفتار سے دھاگا بدل رہی تھی۔
اس کی سانسوں میں تھکن تھی اور آنکھوں میں کسی پرانی دعا کی شکستہ چمک۔ ماں اندر چارپائی پر نیم بے ہوشی کی کیفیت میں پڑی کھانس رہی تھی۔ کبھی کبھار ہلکی سی کراہ بھی سنائی دیتی جس پر رابعہ چونک کر پلٹتی، مگر پھر چپ چاپ اپنے کام میں جٹ جاتی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ایک ایسی دستک جو عام سی بھی نہیں تھی اور بہت زوردار بھی نہیں تھی۔ رابعہ چونک گئی، اس وقت کون آ سکتا تھا؟ وہ جلدی سے دوپٹے کو سنبھالتی سلائی چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر جھجکتے ہوئے باہر جھانکنے کی کوشش کی، مگر باہر کی تپتی دھوپ اور اندر کی نیم تاریکی نے کچھ دیکھنے نہ دیا۔ دوسری دستک ہوئی، اس بار ذرا ہلکی مگر ایک عجیب سی سنجیدگی لیے ہوئے۔ رابعہ نے دل کڑا کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، پورے بدن کو سیاہ عبائے سے ڈھانپے، چہرہ بھی نقاب میں چھپا ہوا۔ ہاتھ میں ایک گٹھری تھی، کپڑے میں بندھا ہوا کچھ جیسے کوئی قیمتی چیز ہو۔ اس کی آنکھیں عجیب سی تھیں، نہایت سنجیدہ، نہایت خاموش، اور ان میں کوئی عجیب سا بوجھ تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ ہوا کے تھپیڑوں میں بھی ایک لمحے کو ایسی ٹھنڈک آ گئی کہ رابعہ کا بدن کپ کپا اٹھا۔ عورت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، گٹھری رابعہ کی طرف تھماتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں بولی، یہ جوڑا ہے، اسے سلائی کر دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ رابعہ نے جھجکتے ہوئے گٹھری تھام لی۔ کپڑے کے اندر سے مہک آ رہی تھی، مگر یہ کوئی عام مہک نہیں تھی، نہ پھولوں کی خوشبو نہ کسی عطر کی بھینی خوشبو، بلکہ کچھ ایسا جو دل کو بے چین کر دے۔ عورت جھکی، اس کے چہرے کے نقاب میں سے اب صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، گہری، چمکتی اور کسی نہ سمجھ آنے والے دکھ سے بھری ہوئی۔ خود اسے مت پہن کر دیکھنا، کبھی بھی نہیں، وہ زور دے کر بولی، ہر لفظ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آیا ہو۔ رابعہ نے گڑ گڑاتے ہوئے حامی بھر لی، جی بہتر۔ عورت کچھ پل اسے ٹکٹی کی باندھے دیکھتی رہی، جیسے وہ جانچ رہی ہو کہ یہ لڑکی اس کی ہدایات پر عمل کرے گی یا نہیں۔ پھر اچانک جیسے کسی اندیکھے اشارے پر وہ پیچھے ہٹی۔ رابعہ نے حیرانی سے دیکھا کہ وہ عورت پلٹ کر چل دی بغیر کوئی مزید بات کیے، قدم بہت ہلکے، لیکن ایسا لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے تھر تھرا رہی ہو۔ رابعہ دروازے میں ساکت کھڑی دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ عورت دھوپ میں تحلیل ہو گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی رابعہ کے اندر ایک عجیب سا احساس جاگا۔ کمرہ جو ابھی تک دھوپ سے بھرا گرم بھٹی سا تھا، اب یکایک ٹھنڈا لگنے لگا، جیسے کوئی برف کی چادر دیواروں پر بچھ گئی ہو۔ پر ماں اب تک سوئی پڑی تھی۔ رابعہ نے نظریں ہٹا کر گٹری کو دیکھا، دل چاہا کہ فوراً کھول کر دیکھے کہ اس میں کیا ہے، مگر پھر عورت کی آواز گونجی، خود مت پہننا اور سب سے چھپا کر سلنا۔ دل میں خوف سا جاگا، مگر ساتھ ہی ایک انجانی تجسس کی لہر بھی دوڑ گئی۔ وہ آہستہ سے گٹری لے کر اپنے کمرے کے کونے میں بنی پرانی الماری کے اوپر رکھائی۔ چند لمحے رابعہ نے یوں ہی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے کسی غیر مرئی وجود کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر جھجکتے ہوئے دوبارہ سلائی مشین کے پاس آ بیٹھی۔ کپڑے کو تھامتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، حالانکہ یہ کپڑا نہیں تھا جو اسے خوفزدہ کر رہا تھا، یہ اس اجنبی عورت کی خاموش تاکید تھی، اس کی آنکھوں کی وہ عجیب گہرائی تھی جس نے رابعہ کے دل میں کوئی اندیکھا خوف کا بیج بو دیا تھا۔ مکان کی ٹوٹی چھت سے دھوپ کی ایک کرن سیدھی گٹری پر پڑی، اور رابعہ نے محسوس کیا کہ جیسے کپڑے میں بندھی چیز ہلکی سی جنبش کر رہی ہو۔ وہ جھرجھری لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ میرا وہم ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ رابعہ نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی سلائی کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی، لیکن اب انگلیاں بار بار دھاگے میں الجھنے لگیں۔ مشین کی سوئی کپڑے میں الجھنے لگی، اور ہر بار اسے ایسا لگتا جیسے کوئی پیچھے کھڑا سانس لے رہا ہو۔ ماں کی کھانسی کی آواز نے جیسے اس جمود کو توڑا۔ رابعہ اٹھی، ماں کو پانی پلایا، دوائی کھلائی، اور آہستہ سے ان کی چارپائی کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں کے جھریوں بھرے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی، ایک ایسی تھکن جو برسوں کی بے بسی اور دکھ کا حاصل ہوتی ہے۔ رابعہ نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرے لیے آسانی فرما، تو ہی سب کچھ جانتا ہے۔ شام ہونے کو تھی، آسمان پر گرد آلود بادل چھا گئے تھے اور مغرب کی اذان کی باز گشت گلیوں میں گونجنے لگی تھی۔ رابعہ نے ایک بار پھر گٹری کی طرف دیکھا، دل میں ایک عجیب سا وسوسہ تھا، مگر ساتھ ہی احساس بھی تھا کہ اس کام کو مکمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سلائی مکمل کرنے پر شاید تھوڑی بہت اجرت مل جائے، جس سے ماں کی دوائیاں اور مکان کا کرایہ ادا ہو سکے۔ مگر ایک سوال بار بار دماغ میں ہتھوڑے کی طرح گونجتا رہا، خود مت پہننا، کیوں؟ آخر اس کپڑے میں ایسا کیا ہے؟ رات ہوتے ہوتے کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ ماں سو چکی تھی
اور باہر گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہوا میں عجیب سی نمی آ گئی تھی، جیسے بارش ہونے والی ہو۔ رابعہ نے تپائی پر رکھی لالٹین کو روشن کیا اور ہمت کر کے گٹھری کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا، مگر تجسس نے خوف پر غالب آنا شروع کر دیا۔ رابعہ نے جلدی سے رات کے سناٹے میں دبے پاؤں کمرے کا دروازہ بند کیا تو ہر طرف ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، جیسے وقت بھی تھم سا گیا ہو۔ باہر چاندنی پورے جوبن پر تھی اور اس کی مدھم دودھیا روشنی کمرے میں عجیب سی پراسراریت بکھیر رہی تھی۔ رابعہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پلنگ پر رکھا ہوا وہ کپڑے میں بندھا گٹھرا اٹھایا جسے دن میں وہ اجنبی عورت دے گئی تھی۔ سارا دن وہ گٹھری کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتی رہی تھی، لیکن ماں کی موجودگی میں کھولنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ اب جب کہ ماں نیند کی گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی اور ارد گرد مکمل خاموشی تھی، تو اس کی بے چینی مزید قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ ہاتھوں میں عجیب سی کپکپاہٹ لیے اس نے دھیرے سے گٹھری کھولی۔ جیسے ہی کپڑے کی تہیں ہٹیں، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر رہ گئیں۔ اندر سے ایک ایسا لباس برآمد ہوا جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ نیل گوں ریشم پر چھوٹے چھوٹے ہیرے اس انداز سے جڑے ہوئے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ستاروں بھرا آسمان اس کے سامنے بچھا دیا گیا ہو۔ ہر ہلکی سی جنبش پر لباس چمکتا، جھلملاتا اور کمرے میں نور سا پھیل جاتا۔ رابعہ نے کپڑے کو ہاتھ میں لے کر محسوس کیا تو وہ نہایت نرم، مخملی اور ٹھنڈا تھا، جیسے ابھی ابھی کسی چشمے کے پانی سے نکالا گیا ہو۔ لباس کی خوشبو بھی عجیب تھی، یہ کوئی دنیاوی خوشبو نہیں لگتی تھی، نہ چنبیلی کی، نہ موتیا کی، نہ گلاب کی، بلکہ ایک ایسی مہک جو دل کو گداز کر دیتی تھی، سانسوں میں سرشاری بھر دیتی تھی اور پلکوں پر خواب لے آتی تھی۔ رابعہ کچھ دیر تک تو یوں ہی مبہوت ہو کر لباس کو تکتی رہی جیسے کسی طلسم میں جکڑی گئی ہو۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ اجنبی عورت نے کس تاکید سے کہا تھا کہ اسے پہننا نہیں۔ یہ سوچ کر اس کا دل ہچکچایا، لیکن جوانی کا جوش اور خوابوں کا خمار اس پر حاوی ہو گیا۔ اندر سے ایک سرگوشی سی ابھری، آخر ایک بار پہننے سے کیا ہو جائے گا، کوئی دیکھ تو رہا نہیں۔ ماں گہری نیند میں تھی، کمرے میں اور کوئی نہیں تھا اور باہر کی دنیا تو گویا صدیوں کی نیند میں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی ممنوعہ دروازے کو کھولنے جا رہی ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس نے پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا جو پلنگ پر بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون کا سایہ تھا۔ رابعہ نے دوبارہ شیشے میں جھانکا، اپنے آپ کو دیکھا اور پھر کپڑے کو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کپڑے کو اوپر اٹھایا اور خود پر سجا لیا۔ جیسے ہی کپڑے نے اس کے جسم کو چھوا، ایک عجیب سی سنسنی اس کی رگوں میں دوڑ گئی۔ یوں لگا جیسے ہزاروں تتلیاں اس کے اندر پر پھیلانے لگی ہوں۔ لباس پہننے کے ساتھ ہی اس کے گرد چاندنی کی روشنی تیز ہو گئی۔ کمرے میں ایک مدھم سی جھنکار گونجی، جیسے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بجی ہوں۔ رابعہ نے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ خود کو پہچان نہ سکی۔ اس کا رنگ نکھر کر دودھیا ہو چکا تھا، آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور لب سرخ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لگ رہے تھے۔ بالوں میں بے ساختہ نرم چمک آ گئی تھی اور جسم سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کا دل بے اختیار ہو کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی عام لڑکی نہیں رہی، بلکہ کسی طلسمی دیس کی شہزادی بن گئی ہو۔ ہر جنبش پر ہیرے جھلملاتے اور کمرہ ان کے عکس سے جگمگا اٹھتا۔ لباس کی چھوٹی چھوٹی کڑھائیوں میں ایسے ایسے رنگ جھلک رہے تھے جنہیں بیان کرنا ممکن نہ تھا، سنہری، نیلگوں، چاندی جیسے، اور کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے کمرے میں رنگوں کی بارش ہو رہی ہو۔ رابعہ نے بے ساختہ ایک دو قدم آگے بڑھائے اور لباس کی لچکدار مچلتی تہوں کو محسوس کیا۔ کپڑے کی روانی میں ایک خاص قسم کی زندگی تھی، جیسے وہ اپنے اندر کوئی سانس لیے ہوئے ہو۔ ہر حرکت، ہر لباس سے ہلکی سی سرگوشی سنائی دیتی، جیسے کوئی نرم نرم الفاظ میں اس کے حسن کی تعریف کر رہا ہو۔ رابعہ نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ ماں اسی طرح بے خبر سوئی ہوئی تھی جیسے کسی اور ہی دنیا میں ہو، لیکن کمرے کا ماحول بدل چکا تھا۔ ایک خفیف سی خنکی خوشبو اور جادوئی روشنی کی آمیزش نے رابعہ کے حواس پر ایک نشہ سا طاری کر دیا تھا۔ وہ شیشے میں اپنی جھلک دیکھ کر مسکرا دی، لیکن یہ مسکراہٹ معمولی نہیں تھی۔ اس میں ایک انجانی سی کشش، ایک خوابناک سرور اور ایک نیا اعتماد تھا۔ چاندنی اب کھڑکی سے اندر آ کر سیدھا رابعہ پر پڑ رہی تھی، جیسے آسمان کا چاند خود اس کے دیدار کے لیے جھک آیا ہو۔ رابعہ کا دل چاہا کہ وہ خود کو دیکھتی ہی رہے۔ ہر جنبش، ہر زاویے سے وہ نئی نئی لگتی، کبھی شہزادی، کبھی جادوگرنی، کبھی کوئی نوری مخلوق۔
وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جن پر لباس کی آستینوں سے جھلملاتے ہیرے روشنی بکھیر رہے تھے، پھر خود کو گھمانے لگی۔ لباس کی چھوٹی چھوٹی جالریں ہوا میں پھڑپھڑاتی اور ہلکی ہلکی سنہری دھول جیسی کوئی چیز فضا میں بکھر جاتی۔ اچانک رابعہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کمرے میں آ گیا ہو۔ اس کا دل ایک لمحے کو لرز اٹھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا لیکن کمرے میں ماں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ پھر بھی اسے لگا جیسے کوئی نظروں سے اس کا طواف کر رہا ہو، جیسے کوئی نظر اسے محبت اور حیرت سے تک رہی ہو۔ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی تھی، ایک سنسنی، ایک عجیب سا نشہ اور ایک غیر مرئی وجود کی موجودگی کا احساس۔ لیکن رابعہ اب خود میں کھو چکی تھی۔ وہ دوبارہ شیشے کے سامنے آئی اور اپنی جھلک میں گم ہو گئی۔ ہر لمحہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لباس صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ ایک راز ہے، ایک زندہ چیز ہے جو اسے آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں لے رہی ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر وہ اجنبی عورت کیوں بار بار تاکید کر رہی تھی کہ لباس کو نہ پہنا جائے؟ کیا اس لباس میں واقعی کوئی راز چھپا تھا؟ لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کا دل کہنے لگا کہ جو بھی ہو، اس لمحے کے حسن اور جادو کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ اور رابعہ نے ایک بار پھر خود کو گھما کر شیشے میں دیکھا، جیسے اپنی نئی دنیا میں پوری طرح اتر جانا چاہتی ہو، اپنے خوابوں کی شہزادی بن کر۔ رات کی پراسرار خاموشی نے جب اپنے بازو پوری وسعت سے پھیلا دیے تو رابعہ بھی آہستہ آہستہ نیند کی نرم و گداز وادیوں میں اترنے لگی۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ کر کمرے کے سنہری پردوں پر رقص کر رہی تھی، اور باہر دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی مدھم آوازیں اس رات کے سناٹے کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ رابعہ نے خود کو کمبل میں لپیٹ لیا اور جلد ہی اس کی پلکیں بھاری ہو کر بند ہو گئیں، مگر جیسے ہی نیند نے اسے اپنی مکمل گرفت میں لیا تو وہ ایک ایسے خواب میں داخل ہو گئی جو نہ صرف اس کی سوچوں سے ماورا تھا بلکہ حقیقت سے کہیں زیادہ حسین اور دیوانہ کر دینے والا تھا۔ رابعہ نے خود کو ایک عالی شان حویلی کے آنگن میں کھڑا پایا۔ سفید پتھروں سے بنی ہوئی وہ حویلی اتنی شفاف اور چمکدار تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے چاندنی خود اس کی دیواروں پر اتر آئی ہو۔ ہوائیں خوشبوؤں سے بوجھل تھیں۔ باغیچے میں ہر طرف ایسے پھول کھلے تھے جن کے رنگ انسانی تخیل سے باہر تھے۔ فواروں کا پانی نرم روشنیوں میں چمک رہا تھا اور سنہری طوطے اور نیلے مور آہستہ آہستہ ٹہلتے پھر رہے تھے۔ سامنے سیڑھیاں تھیں جو بڑے بڑے ستونوں والے ایک وسیع برآمدے کی طرف جاتی تھیں۔ فرش سنگ مرمر کا بنا تھا جس پر چلتے ہی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی برف پر قدم رکھ رہا ہو۔ رابعہ حیرت سے ارد گرد دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک بہت سے خدام سفید لباسوں میں ملبوس نرم جوتوں کی چاپ کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو گئے۔ ان کے سروں پر سنہری کلاه تھے اور کمر بندوں میں سنہری دھاریاں جلملاتی تھیں۔ وہ سب بیک وقت جھک کر رابعہ کو سلام کرنے لگے۔ ان کے لبوں سے عقیدت بھری آواز میں صرف ایک ہی جملہ نکلا، بیگم صاحبہ خوش آمدید۔ رابعہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بیگم صاحبہ؟ وہ تو ایک معمولی سی لڑکی تھی، اس چھوٹے سے پرانے مکان کی رہنے والی، جہاں دن کے اجالے میں بھی غربت کا اندھیرا چھایا رہتا تھا، مگر یہاں اس چمکتی دمکتی دنیا میں وہ کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ خدام نے نہایت ادب سے ہاتھ جوڑ کر اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ ننگے پاؤں ماربل کے فرش پر چلتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر اور بھی شاندار تھا۔ دیواروں پر عظیم مصوروں کی تصویریں سجی تھیں۔ روشن دانوں سے گرتی روشنی میں دیواریں چمک رہی تھیں۔ ایک طرف نہایت قیمتی اور نازک فانوس لٹک رہا تھا جس کی روشنی سے کمرہ دن کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ قیمتی قالینوں پر پھولوں کے نقش تھے اور دیواروں پر چمکتی ہوئی پیتل کی کندیریں جل رہی تھیں۔ جیسے ہی رابعہ چند قدم آگے بڑھی، نرم دھنوں میں بجتا ہوا ساز اس کا استقبال کرنے لگا۔ ایک جانب سازندے چاندی کی کرسیاں لیے بیٹھے تھے اور مدھر موسیقی کی لہر فضا میں تیر رہی تھی۔ اس کا دل خوشی اور حیرت سے دھڑکنے لگا۔ خواب میں ہونے کے باوجود اسے یہ سب کچھ ایسا حقیقی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ حقیقت میں کسی شاہی دنیا میں قدم رکھ چکی ہو۔ اچانک اس کی نظر دور ایک بلند سنگھاسن پر پڑی۔ وہاں ایک مرد کھڑا تھا، ایک ایسا مرد جس کی شخصیت میں ایک ناقابل بیان دبدبا تھا۔ وہ دور سے ہی رابعہ کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں ایسی تھیں گویا رابعہ کی دل کی گہرائیوں تک جھانک سکتی ہوں۔ وہ مرد جو بظاہر ایک شاہانہ لباس میں ملبوس تھا، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی، چہرے پر پراسرار مسکراہٹ اور وجود میں ایک عجیب سی شان اور دبدبا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رابعہ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، اس کی خوشبو نے فضا کو بھر دیا۔ وہ خوشبو نہ تو کسی پھول کی تھی نہ کسی عطر کی، بلکہ کچھ ایسا تھا جو انسان کی رگوں میں مدہوشی کی ایک لہر دوڑا دے۔ رابعہ کی سانسیں رکنے لگیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مرد عام انسانوں میں سے نہیں تھا، یہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔
کوئی ایسا وجود جس کا تعلق زمین سے نہیں آسمانوں سے تھا۔ مرد رک گیا اور اپنی سرمئی آنکھوں سے رابعہ کو ایسے دیکھا جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کی نظریں کسی حکم کی طرح رابعہ پر گرتی گئیں اور رابعہ نے خود کو بے اختیار محسوس کیا۔ وہ نہ ہٹ سکتی تھی نہ پلٹ سکتی تھی۔ وہ شخص جو خواب کی دنیا میں ایک شاہ جنات معلوم ہوتا تھا، اپنی دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیگم صاحبہ، آپ کی آمد کا ہم مدتوں سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ محل، یہ خدام، یہ تمام شان و شوکت سب آپ کے لیے ہے۔ رابعہ کی پلکیں پھڑکنے لگی، اس کی زبان پر الفاظ آ کر بھی ٹھہر گئے۔ دل میں سوالات کا طوفان اٹھا مگر ہونٹوں تک نہ پہنچ سکا۔ وہ بس ہونکوں کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ اس خابیدہ محل کی ہر اینٹ، ہر خوشبو، ہر روشنی اسے پکارتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے یہ سب ازل سے اس کا مقدر تھا۔ اسی وقت خدام آگے بڑھے اور نہایت نرمی سے رابعہ کے سامنے سنہری تخت پر جھکے، جیسے اسے وہاں بیٹھنے کی دعوت دے رہے ہوں۔ رابعہ کے قدم خود بخود اس تخت کی طرف اٹھے۔ بیٹھتے ہی وہ خود کو کسی تاج پوشی کی تقریب میں محسوس کرنے لگی۔ سر پر موتیوں سے جڑا تاج رکھا گیا اور اس کے گرد موجود تمام خدام ایک ساتھ جھک کر پکار اٹھے، ہماری ملکہ سلامت رہیں۔ فاصلوں سے اس شاہ جنات کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری اور اس کے لبوں پر ایک رازدارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ رابعہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ مرد کوئی راز جانتا ہے، کوئی ایسا راز جس سے رابعہ خود بھی ناواقف تھی، مگر جو اس کی تقدیر کی ڈور تھامے ہوئے تھا۔ ساز کی تان اور خوشبو کی لہریں مل کر ایک عجیب سا خمار پیدا کر رہی تھی۔ فضا میں جادو سا بکھر گیا تھا۔ رابعہ چاہ کر بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی تھی، چاہ کر بھی وہ خود کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتی تھی، جیسے وہ خواب نہیں کوئی مقدس حقیقت ہو۔ رات کے آخری پہر تک یہ خواب جاری رہا اور ہر لمحہ رابعہ کو مزید اپنی گرفت میں لیتا گیا، یہاں تک کہ خواب میں اس نے خود کو سفید لباس میں ملبوس پایا، شہزادیوں کی طرح سجی سنوری، اور شاہ جنات نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک ایسا لمس جو ہزاروں سالوں پر محیط کسی بے نام عشق کی گواہی دے رہا تھا۔ اسی لمحے کہیں دور اذان کی صدا بلند ہوئی اور رابعہ چونک کر بستر پر اٹھ بیٹھی، پسینے میں شرابور، سانسیں بے قابو، دل بری طرح دھڑکتا ہوا۔ وہ کچھ دیر تک کمرے کے اندھیرے میں خالی نظروں سے دیکھتی رہی، جیسے ابھی ابھی خواب کی روشنیوں میں گھری ہو۔ ہر منظر، ہر احساس اب بھی اس کی جلد پر کندہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محض ایک خواب نہیں تھا، یہ کوئی پیغام تھا، کوئی اشارہ، کوئی بلاوا، مگر کس کی طرف، کس دنیا سے؟ یہ جاننے کے لیے اسے مزید آگے بڑھنا تھا۔ جب رابعہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں صبح کی مدھم سی روشنی چھن چھن کر داخل ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے کٹاؤ سے آتی ہوئی دھوپ نے کمرے کے ایک کونے میں سنہری دریچے بنا دیے تھے۔ وہ کچھ لمحے گمسم بیٹھی رہی، پسینے سے بھیگی ہوئی پیشانی کو ہاتھ سے پونچھا اور پھر ارد گرد کے مانوس مگر بوسیدہ منظر پر نظر دوڑائی۔ کچا پلستر، جگہ جگہ اکھڑی ہوئی دیواریں، بوسیدہ فرنیچر اور ٹوٹی پھوٹی الماریاں، یہی اس کی اصل دنیا تھی، نہ کہ وہ محل، وہ خدام، وہ شاہانہ استقبال جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے تصور میں چھایا ہوا تھا۔ اچانک اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی ہنسی پھیل گئی، ایک ایسی ہنسی جو تلخی، خود ترسی اور تھوڑی بہت بے بسی کے رنگ اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے ہنستے ہنستے آنسو نکل آئے۔ کہاں میں اور کہاں خوابوں کا محل، وہ خود سے بولی، جیسے اپنے آپ سے مذاق کر رہی ہو۔ اس کی آواز میں عجیب سا طنز چھپا تھا، جیسے خود اپنی قسمت کی مٹی پلید کر رہی ہو اور اپنی محرومیوں کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ اپنے بوسیدہ بستر پر بیٹھی کھلکھلا کر ہنستی رہی، حتیٰ کہ ہنسی رفتہ رفتہ سسکیوں میں ڈھلنے لگی، مگر وہ سسکیاں بھی کسی کو سنانے کے لیے نہیں تھیں، بس اندر ہی اندر اپنے زخموں پر ہنستے ہنستے چھلکنے والی بے آواز چیخیں تھیں۔ چند لمحے گزرنے کے بعد وہ تھوڑا سنبھلی اور بکھرے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کیا اور ایک گہری سانس بھری۔ یہ سب غربت کا تھکن بھرا خواب تھا رابعہ، اس نے خود کو دلاسا دیا۔ ایسی شان و شوکت ہمارے نصیب میں کہاں، ہم تو ان گلیوں کے ذرے ہیں جو اپنے آپ کو جتنا بھی چمکا لیں، وقت کی گرد سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اس نے چارپائی سے نیچے اترتے ہوئے اپنے پاؤں میں بھرے چھالوں کو محسوس کیا۔ کل رات وہ دیر تک ہاتھوں سے کپڑے دھوتی رہی تھی اور پھر فرش پر بیٹھی آدھے کپڑوں کو استری کرنے میں مصروف رہی تھی۔ جسم تھکا ہوا تھا، روح بوجھل، اور دماغ میں مسلسل حساب کتاب کا بوجھ تھا۔ اتنے پیسے، اتنی ضرورتیں، اتنے خواب جو کبھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ ایک کونے میں اس کی پرانی چھوٹی سی الماری تھی جس کے دروازے ڈھیلے ہو کر جھولتے تھے۔ اس الماری میں چند پرانے کپڑے،
ماں کے زمانے کی بچی کھچی چیزیں اور ایک ادھورا خواب بند تھا، خواب کہ کبھی ایک دن اچھے دن آئیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ باورچی خانے کی طرف بڑھی، جہاں لکڑی کے تپتے چولہے پر پانی ابالنے کے لیے رکھا تھا۔ تیز دھواں آنکھوں میں چبھنے لگا تو وہ پھر سے ہنس پڑی۔ محلوں میں تو چاندی کے برتنوں میں دودھ ابالا جاتا ہوگا، اور یہاں ہم دھوئیں میں آنکھیں ملتے ہیں۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وہ باہر صحن میں آئی۔ صحن کے کچے فرش پر چھوٹے چھوٹے گڑھے تھے، جہاں بارش کا پانی اب بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک جانب پڑا ہوا بانس کا ٹوٹا ہوا چارپائی کا ڈھانچہ اور دوسری طرف پڑی خالی بوری، سب کچھ اس کی غربت کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ وہ چھوٹے سے برآمدے میں بیٹھ گئی، چائے کی چسکی لیتے ہوئے اپنے خواب پر دوبارہ غور کرنے لگی۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ محض تھکن کا نتیجہ تھا۔ جب انسان کا جسم حد سے زیادہ تھک جائے تو دماغ ایسے عجیب و غریب مناظر تراش لیتا ہے۔ خوابوں میں محل، شان و شوکت، خدام، یہ سب ایک مفلس دل کی فریاد ہوتی ہے جو حقیقت میں زبان پر نہیں آ سکتی، مگر جتنا وہ خود کو سمجھاتی اتنا ہی دل کے کسی کونے میں وہ خواب تازہ ہوتا جاتا، جیسے کسی نے نرم روئی سے اسے لپیٹ دیا ہو، جیسے وہ محل، وہ شاہانہ مرد، سب کچھ کسی اور دنیا کی صداقت ہو جس کا دروازہ بس ایک لمحے کے فاصلے پر تھا۔ چائے ختم کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھا۔ سخت محنت سے جھریاں پڑی ہوئی تھی، ناخنوں میں محنت کی مٹی بسی ہوئی تھی۔ ان ہاتھوں سے وہ کبھی خوابوں کے محل کیسے چھو سکتی تھی؟ ایک پرندہ صحن کے کونے میں اتر کر چونچ مارنے لگا۔ رابعہ نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے سوچا، یہ پرندہ بھی آزاد ہے اور میں تو اپنی ہی سوچوں میں قید ہوں۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اکثر ماں کہتی تھی، بیٹی خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر خوابوں میں رہنے سے پیٹ نہیں بھرتے۔ مگر آج رابعہ کو محسوس ہوا کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بھلے ہی پیٹ نہ بھریں مگر دل کو کسی انجانے اطمینان کا ذائقہ دے جاتے ہیں، ایک ایسی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں جو ساری محرومیوں کے بیچ بھی زندہ رہتی ہے۔ اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں خواب کا ایک ننھا سا ٹکڑا اب بھی سانس لے رہا تھا۔ چاہے وہ جتنا بھی اپنے آپ کو جھڑک لیتی، چاہے جتنی بھی حقیقتوں کی چوٹیں کھاتی، وہ خواب کسی ضدی بچے کی طرح اس کے دل کے کسی تاریک کونے میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ رابعہ نے آخری چسکی لی اور چائے کا کپ خالی کر کے ایک طرف رکھ دیا، پھر اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ نیلا آسمان، دور دور تک پھیلا ہوا، آزاد، بے خوف۔ اس نے دل ہی دل میں ایک خاموش دعا کی، ایک ایسی دعا جس میں کوئی لفظ نہ تھا، صرف ایک احساس تھا، کاش کبھی وہ بھی آزاد ہو، اپنی غربت کی زنجیروں سے، اپنے تھکن بھرے خوابوں سے اور اس بوسیدہ دنیا سے۔ لیکن فوراً ہی وہ ہنس پڑی۔ رابعہ بی بی، تم اور آزاد، خواب دیکھنا بند کرو، وہ خود سے بولی اور پھر اپنے کپڑے سمیٹنے اور گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگ گئی۔ مگر جتنی بار وہ اپنے آپ کو حقیقتوں میں غرق کرنے کی کوشش کرتی، اتنی ہی بار اس کا دل کسی چھپی ہوئی سرگوشی کی مانند اسے یاد دلاتا کہ رات کے اس خواب میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو عام نہیں تھا، جو محض تھکن یا فاقہ زدہ دماغ کی پیداوار نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل وہ خواب پھر سے اسے اپنی طرف کھینچے گا، اسے اپنی چمکتی دمکتی دنیا میں لے جائے گا، جہاں وہ بیگم صاحبہ ہوگی، جہاں شاہ جنات کی آنکھیں اس کے وجود کو اپنی پناہوں میں لیں گی، جہاں وہ اس بدنصیب زندگی سے کہیں آگے، کہیں اور، کسی ایسی دنیا میں ہوگی جو شاید اس کی قسمت کا اصل حصہ تھی۔ لیکن فی الحال اسے صحن کی صفائی کرنی تھی، باورچی خانے کا چولہا دہکانا تھا اور دن بھر کی محنت کے لیے تیار ہونا تھا۔ خوابوں کا محل، شاہ جنات، خدام، یہ سب ایک بار پھر دل کے کسی کونے میں قید ہو گئے، اس وقت تک کے لیے جب اگلی رات آئے گی اور رابعہ پھر سے نیند کے پرستان میں اتر کر ان دروازوں کو کھولے گی جو جاگتی آنکھوں سے کبھی کھلتے نہیں۔ دن یوں ہی سست روی سے رینگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے، سورج اپنی سختی دکھا کر ڈھل جاتا، رات اندھیری چادر تان کر ہر چیز کو ڈھانپ لیتی، لیکن رابعہ کے دل کی اداسی، اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ 15 دن ہو چکے تھے، 15 طویل دن، جن میں ہر صبح وہ یہ امید لے کر جاگتی کہ شاید آج کوئی دروازے پر دستک دے گا، شاید وہ عورت جس نے وعدہ کیا تھا کہ جوڑا لینے آئے گی کسی دن آ کر محنت کی اجرت تھما دے گی، مگر ہر دن اس کی امیدوں پر جیسے اوس پڑ جاتی تھی۔ رابعہ کی آنکھوں میں تھکن کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، سوچوں کی گرد اس کے حوصلے کو بوجھل کر رہی تھی۔ وہ جب بھی اپنی بنائی ہوئی دلکش چادریں اور جوڑے دیکھتی، دل میں ایک ٹیس اٹھتی کہ کتنی امیدوں سے ایک ایک تار بنا تھا، کتنے خواب پیروئے تھے کہ شاید یہ محنت کا صلہ دوا کے خرچے کو سنبھال لے، شاید کرائے کے لیے کچھ رقم نکل آئے،
شاید اپنی بیمار ماں کی دوائیوں کے لیے بل ادا کر سکے، مگر ہر گزرتا دن اس کی فکروں میں اضافہ ہی کر رہا تھا۔ کبھی وہ چادر پر ہاتھ پھیرتی جیسے کوئی بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود ڈھونڈتا ہے، کبھی جوڑے کے نفیس کڑھائی والے حصے کو چھو کر سوچتی کہ یہ تو کئی دنوں کی راتوں کی نیند قربان کر کے مکمل کیا تھا۔ اس کا ایک ایک سکہ، ایک ایک ٹانکا اس کی دعاؤں کا گواہ تھا، مگر اب یہ سب یوں ہی دھول کھا رہے تھے۔ رابعہ کے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہو رہا تھا، ایک بے بسی جو اس کی سانسوں کو بوجھل کر رہی تھی۔ ہر دن، ہر لمحہ اسے اپنی ماں کی کھانسی کی گونج سنائی دیتی۔ وہ کمزور ہاتھوں سے رابعہ کی طرف دیکھتی اور بغیر کچھ کہے بہت کچھ کہہ جاتی۔ دوا کی ضرورت ان کی سانسوں میں لکھی ہوئی تھی، لیکن پیسے کہاں سے آتے؟ چند سکے جو رابعہ کے پاس بچے تھے وہ بھی ختم ہونے کو آئے تھے۔ کرائے کا وقت سر پر تھا اور مکان مالک نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وقت پر کرایہ نہ ملا تو گھر خالی کروا دیا جائے گا۔ کئی بار رابعہ نے سوچا کہ کہیں اور جا کر مزدوری کرے، لیکن کہاں جائے؟ اس کے پاس وقت نہیں تھا، نہ کوئی سفارش۔ محلے میں لوگ بس افسوس کر سکتے تھے، مدد کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ غریب کا دکھ صرف اس کی اپنی بپتا ہوتی ہے، باقی لوگ تو بس ایک تماشائی کی طرح دیکھتے ہیں۔ راتوں کو وہ اپنی میلی چادر میں لپٹ کر سسک سسک کر رب سے دعائیں کرتی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے تو تکیے کے کونے بھیگ جاتے۔ دل میں ایک ہی دعا ہوتی، یا اللہ میری محنت کا صلہ دے دے، کسی وسیلے سے میری مدد فرما، میری ماں کی تکلیف دور کر دے۔ لیکن رب کی آزمائشیں کبھی کبھی طویل ہوتی ہیں، وہ صبر آزماتا ہے، برداشت دیکھتا ہے، اور رابعہ صبر کر رہی تھی، برداشت کر رہی تھی۔ دل میں چھپی ہوئی امید کی ننھی ننھی کونپلیں ابھی ٹوٹنے نہیں دی تھی، مگر وقت بے رحم ہو تو امیدیں بھی بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ گھر میں جو تھوڑی بہت راشن کی تھیلیاں تھیں وہ بھی ختم ہو چکی تھیں۔ اب اکثر دنوں میں وہ اور اس کی بیمار ماں صرف چائے پر گزارا کرتے یا پانی پی کر سو جاتے۔ بھوک پیٹ میں سوراخ کرتی، مگر زبان پر شکر کا کلمہ رہتا۔ ہر رات رابعہ یہی سوچتی کہ شاید کل کوئی معجزہ ہو جائے، شاید دروازے پر کوئی دستک ہو اور وہ عورت آ کر اپنا وعدہ پورا کرے، مگر ہر صبح ویرانی اور خاموشی کا تحفہ لے کر آتی۔ کبھی کبھار رابعہ سوچتی کہ محنت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ جس اعتماد سے اس عورت کے ہاتھ میں اپنے خواب تھما بیٹھی تھی، اب وہ اعتماد ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ سوچتی کہ کاش کوئی اور راستہ ہوتا، کوئی اور سہارا، لیکن غریب کے پاس راستے نہیں ہوتے، صرف آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور ان 15 دنوں میں رابعہ نے صرف اپنی اجرت کا انتظار نہیں کیا تھا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی خودداری، اپنی غیرت کو بھی سنبھالا تھا۔ جب کبھی خیال آتا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دے تو ماں کی نظریں یاد آ جاتی، جن میں ہمیشہ فخر اور دعا ہوتی تھی۔ وہ نظریں اسے مجبور کر دیتیں کہ ہاتھ توڑ لے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ گھڑی کی ٹک ٹک اسے تانا دیتی۔ دیوار پر لٹکی ہوئی پرانی گھڑی میں ہر گزرتا لمحہ اسے یاد دلاتا کہ وقت نکلتا جا رہا ہے، مگر رابعہ جیسے ایک لگی بندھی لکیر پر قدم رکھ چکی تھی، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے اپنی محنت پر یقین تھا، اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج محرومی ہے تو کل رب کوئی اور در کھول دے گا، لیکن اندر کہیں گہری جگہ پر ایک خوف بھی پل رہا تھا کہ اگر وہ عورت واپس نہ آئی تو، اگر اس کا محنت کا یہ جوڑا یوں ہی ضائع ہو گیا تو۔ باہر کا موسم بدل رہا تھا، ہواؤں میں خنکی گھل رہی تھی، راتیں لمبی اور سرد ہو رہی تھی، اور رابعہ کا دل بھی اسی موسم کی طرح سن ہو رہا تھا، خاموش، اداس اور خالی۔ آخرکار ایک صبح جب صبر کی تنابیں مزید کھینچنے کے قابل نہ رہیں، رابعہ نے فیصلہ کر لیا کہ مزید انتظار بیکار ہے، اسے خود کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے پرانے دوپٹے کو سر پر لپیٹ کر ٹوٹی ہوئی چپلوں میں پاؤں ڈال کر لمبا سانس لے کر گھر سے نکل پڑی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، سفید حویلی، وہی سفید حویلی جس کا ذکر اس عورت نے کیا تھا۔ رابعہ نے کبھی خود اس گاؤں کا رستہ نہیں پکڑا تھا، وہ ایک انجان راہ تھی، جیسے کوئی اندھیری سرنگ ہو جس کے آخر میں نہ جانے روشنی ہو یا مکمل اندھیرا، مگر مجبوری نے اسے بہادر بنا دیا تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں سے پوچھتی، جھجکتی، راستہ ڈھونڈتی، اپنی ناتواں ٹانگوں سے میلوں کا فاصلہ طے کرتی گئی۔ راستے میں لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ کسی نے کہا، ارے اس طرف کیوں جا رہی ہو؟ کسی نے سرگوشی کی، وہ حویلی اچھی نہیں ہے، وہاں جانے والے واپس نہیں آتے۔ مگر رابعہ کے پاس پیچھے مڑنے کا وقت نہیں تھا۔ اس کی ماں کی کمزور سانسیں، گھر کے خالی برتن، دوا کی ضرورت، یہ سب چیزیں اسے قدم آگے بڑھانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ آخر کار 2.5 گھنٹوں کی مسافت کے بعد جب اس کے پاؤں چھلنے لگے، کپڑے پسینے اور دھول سے اٹ گئے، تو دور ایک منظر ابھرا۔ سفید رنگ کی بڑی سی عمارت
جس کی دیواروں پر وقت کے نشان تھے اور جس کی چھت پر سرخ جھنڈے پھڑپھڑا رہے تھے۔ ایک عجیب سا سناٹا اس حویلی کے گرد چھایا ہوا تھا، نہ کوئی ہنسی کی آواز، نہ کسی بچے کی کلکاریاں، صرف ہواؤں کی سیٹی بجاتی سرگوشیاں جو دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ یہ تو بالکل وہی حویلی ہے جس کا منظر میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کے پیر ڈگمگائے اور دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ رابعہ نے ایک لمحے کو اپنے قدم روکے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں یہ یہاں ڈرنے آئی ہوں یا اپنے حق کے لیے لڑنے؟ یہ سوچ کر اس نے اپنی چپل مضبوطی سے باندھی، چادر کو اپنے گرد لپیٹا اور آہستہ آہستہ سفید حویلی کے بڑے پرانے لکڑی کے دروازے تک پہنچی۔ دروازے پر زنگالود لوہے کی ایک بڑی دستک تھی۔ وہ ہچکچائی، ہاتھ بڑھایا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازہ چھونے سے کوئی سویا ہوا آسیب جاگ جائے گا، مگر اس نے ہمت کر کے دستک دی۔ ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ دروازہ ہلکا سا چرچراتے ہوئے کھلا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے پر لگا۔ حویلی کے اندر سے گہری تاریکی جھانک رہی تھی، جیسے صدیوں سے سورج کی روشنی اندر نہ پہنچی ہو۔ رابعہ نے گلا کھنکارا اور ہچکچاتے ہوئے آواز دی، کوئی ہے؟ میں رابعہ ہوں، میں اپنی اجرت لینے آئی ہوں۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا، صرف دیواروں سے ٹکرا کر اس کی اپنی آواز واپس آ گئی۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ شاید یہ جگہ واقعی خالی ہے، شاید وہ عورت یہاں کبھی تھی ہی نہیں، شاید وہ محض ایک فریب تھا۔ لیکن پھر اندر گہرائی سے کسی کے قدموں کی مدھم چاپ سنائی دی۔ رابعہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے پر دوبارہ دستک دی۔ کچھ لمحے گزرے تو باہری دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ سامنے وہی نقاب میں چھپی خادمہ کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں نہ کوئی تاثر تھا نہ کوئی اپنائیت۔ آ جاؤ، بس ایک سرد سا اشارہ، کوئی مسکراہٹ، کوئی گرم جوشی نہیں۔ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے دہلیز پار کی۔ حویلی کے اندر ایک عجیب سی یخ بستہ فضا تھی۔ نوکرانیاں زمین کی طرف نظریں جھکائیں خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ دیواروں پر لگے بہاری پردے ہوا میں ہلکے ہلکے سرسراتے تھے۔ ہر راداری سنسان، ہر دیوار پر پرانے وقتوں کی تصویریں۔ رابعہ کا دل بیٹھنے لگا، مگر وہ اپنے قدم روکے بغیر آگے بڑھتی رہی۔ اچانک زینے کی چوٹی سے آہٹ سنائی دی۔ ایک لمبے قد کا باوقار مرد نیچے اتر رہا تھا، لباس نہایت نفیس، آنکھوں میں دبدبا اور چہرے پر ایسی سنجیدگی کہ رابعہ کے حواس معطل ہو گئے۔ یہ تو وہی خواب والا شخص ہے۔ اس مرد نے ایک نظر نوکرانیوں پر ڈالی اور خفیف اشارے سے انہیں رخصت کر دیا۔ پورے ہال میں اب صرف رابعہ اور وہ مرد باقی رہ گئے۔ رابعہ نے بے اختیار نظریں جھکا لیں۔ اس شخص کی موجودگی میں حویلی کی خاموشی اور اس کا جلال ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت بھی ساکت ہو گیا ہو۔ رابعہ سے ضبط نہ ہو سکا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ آنسوؤں کے بیچ اس نے اپنی کہانی سنائی۔ میری ماں بیمار ہے، کئی دنوں سے دوا تک نہیں لی، ہم نے کئی دنوں فاقہ کیا ہے، میں نے آپ کی خاطر کپڑے سیے، بس محنت کا حق لینے آئی ہوں۔ اس کی آواز میں وہ سچائی تھی جو دلوں کو چیر دیتی ہے۔ مجھے کچھ پیسے دے دیں، میری ماں مر جائے گی، میں بہت مجبور ہوں۔ رابعہ کی ہچکیاں پورے ہال میں گونج رہی تھیں اور وہ شخص خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے تاثرات رابعہ کے لیے ایک معمہ بنے ہوئے تھے۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، حلق سوکھا ہوا، زبان جیسے تالو سے چپک گئی ہو۔ شہزادے کے کداور وجود سے اٹھتی عجیب سی سرد خوشبو کمرے کی فضا میں گہرائی پیدا کر رہی تھی۔ اس کی نظریں جو عام انسان کی نظروں سے کہیں زیادہ گہری، بھاری اور دل میں اتر جانے والی تھیں، رابعہ کو کسی نادیدہ زنجیر میں جکڑ رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، اس کا لباس ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ زمین کو چھوتا ہوا حرکت کر رہا تھا۔ رابعہ نے ایک قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کے پیر جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور لبوں سے بس ایک مدھم سی سسکی نکلی۔ شہزادے نے بڑی نرمی مگر ایک عجیب تسلط کے ساتھ رابعہ کے چہرے سے بکھرے ہوئے بالوں کی لٹوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا، لیکن اس میں ایک ایسی طاقت چھپی تھی کہ رابعہ کا پورا وجود کانپ کر رہ گیا۔ پھر وہ جھک کر بہت قریب سے بولا۔ اس کی آواز میں کوئی چیخ، کوئی دھمکی نہ تھی، بس ایک ناقابل تردید حقیقت کا سا اعلان تھا۔ تم نے جو وہ جوڑا پہنا تھا، وہ نکاح کا جوڑا تھا، تم اب میرے نکاح میں ہو۔ الفاظ آہستہ مگر پتھر کی سل کی طرح وزنی تھے۔ ہر لفظ رابعہ کے کانوں میں گونجنے لگا۔ وہ چند لمحے کچھ سمجھ ہی نہ سکی، جیسے اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟
پھر وہ جیسے ہوش میں آئی اور تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی نکاح نہیں کیا، میں نے کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ اس کی کانپتی ہوئی آواز میں خوف، بے یقینی اور بے بسی سب شامل تھی۔ شہزادے نے ایک طویل سانس لی اور تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہوئے پورے ہال پر ایک نگاہ ڈالی، جیسے اس جگہ کی ہر اینٹ، ہر پردہ اس بات کی گواہی دے رہا ہو۔ یہ عمل مکمل ہو چکا ہے رابعہ۔ اس کی آواز میں کوئی بحث کی گنجائش نہ تھی۔ جس جوڑے کو تم نے پہنا وہ ایک طلسمی معاہدہ تھا۔ تمہارا بدن، تمہاری روح، تمہارا مقدر، سب اب میرے نام ہو چکے ہیں۔ تم نے جب وہ لباس پہنا اور چاندنی کی روشنی میں اس کا عکس اپنے وجود پر سجایا تو تم نے نادانستگی میں اپنے دل سے یہ معاہدہ قبول کیا۔ رابعہ کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ میں نے کچھ نہیں جانا، میں نے کچھ نہیں مانا، میں تو بس اپنی محنت کا حق لینے آئی تھی۔ شہزادے کا چہرہ ہلکی سی مسکراہٹ سے روشن ہو گیا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں نہ خوشی تھی نہ افسوس، بس ایک اٹل حقیقت کا سکون۔ محنت کا حق ملے گا رابعہ، تمہیں فاقہ نہیں کرنا پڑے گا، تمہاری ماں کو دوا ملے گی، تمہیں بھوک سے رونا نہیں پڑے گا، مگر قیمت تم پہلے ہی ادا کر چکی ہو۔ رابعہ نے بے یقینی سے اپنی کانپتی انگلیاں دیکھی جن میں اب بھی کپ کپی تھی۔ وہ دیوانہ وار چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے کوئی راستہ تلاش کر رہی ہو، مگر ہر طرف وہی سنسان دیواریں، وہی سردی، وہی خاموشی۔ شہزادہ چند قدم دور ہوا اور ہاتھ کے اشارے سے ایک دروازہ کھولا۔ آؤ، اپنی نئی دنیا دیکھو رابعہ، وہ دنیا جو اب تمہاری ہے اور جس میں تم صرف میرے ساتھ ہوگی۔ رابعہ کا دل حلق میں آ گیا۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ بھاگ جائے، چیخے، شور کرے، لیکن پھر فوراً سمجھ گئی کہ یہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ یہ دنیا، یہ حویلی، یہ وقت، یہ سب کسی اور کے اختیار میں تھا۔ رابعہ کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سا لرزہ تھا، جیسے خوف کی سرد ہوا نے ہر رگ میں گھس کر اس کی جان کو جکڑ لیا ہو۔ وہ جوڑا جو اس نے پہن کر آئینہ دیکھا تھا اب اس کے لیے ایک لعنت بن چکا تھا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا اور جوڑا فوراً وہیں چھوڑ دیا، جیسے اسے اپنی جلد سے جدا کر رہی ہو، جیسے وہ اس لعنت سے نجات پانا چاہتی ہو۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ تھکا ہوا تھا، لیکن دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی تیزی تھی جو اسے ایک نئی توانائی دے رہی تھی۔ وہ جو کچھ بھی سچ سمجھتی آئی تھی، آج اس کے سامنے وہ سب کچھ جھوٹ اور دھوکہ بن چکا تھا۔ ہر لمحہ اس کے دل میں گھٹتی ہوئی خوف کی لہر اور نفرت کی چمک بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنی تقدیر کو لعنت دے رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ صرف دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ اس کا دماغ ان تمام خیالات سے بھر گیا تھا جو اسے اپنے جذبات سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دل اس کی باتوں کو نہیں مان رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جس دنیا میں وہ قدم رکھ چکی ہے، وہ دنیا اس کی حدود سے باہر تھی اور اس کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ جب وہ دروازے تک پہنچی تو اسے ایک لمحے کے لیے یہ احساس ہوا کہ جیسے وہ اس غیر محسوس دنیا سے باہر نکل رہی ہو جس میں وہ کسی گمشدہ خزانے کی طرح محصور ہو چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک شدید سرد ہوا اس کی سمت میں آئی اور اس کا دل ایک مرتبہ پھر دھڑکنے لگا۔ وہ باہر کی دنیا میں واپس جانے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ شاید وہ کسی نئے اور اجنبی راستے کی طرف جا رہی ہو جو اسے کہیں اور لے جائے گا۔ اس نے اپنے اندر کی تمام باتوں کو خود سے نکال دیا تھا اور اپنے آپ کو یقین دلایا تھا کہ یہ صرف ایک خواب تھا، ایک دھوکہ تھا جو وہ حقیقت نہیں مان سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک خوف اور ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، کیا یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہے؟ کیا مجھے سچ میں اس حویلی سے باہر نکل کر اپنی دنیا میں واپس آنا ہے؟ اس کا دل ان سوالات کے درمیان بکھر چکا تھا اور اس کے قدم اس سمت میں بڑھنے لگے جہاں اسے سکون ملنے کی امید تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ حویلی کے باہر نکلی، اس کی نظریں گھوم کر ایک آخری بار اس جگہ کو دیکھنے لگی جیسے وہ کسی انجان مقام کو آخری بار دیکھ رہی ہو۔ ایک غمگین سی آواز اس کے اندر سے آئی اور اس نے خود سے کہا، یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہے، میں واپس اپنے گاؤں جاؤں گی، اپنی ماں کی خدمت کروں گی اور جو کچھ بھی میرے مقدر میں ہوگا میں اسے قبول کر لوں گی۔ لیکن اس کے قدموں میں وہ طاقت نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اس کا دل ابھی تک وہاں حویلی کے اندر رہ گیا تھا جہاں اس نے ایک نیا سفر شروع کیا تھا، اور اب وہ اپنی تقدیر کا سامنا کرنے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک آخری بار اس حویلی کا منظر دیکھا اور پھر اپنے قدم بڑھا دیے۔
وہ جانتی تھی کہ اس راستے پر بہت سی مشکلات ہوں گی، لیکن وہ اب ان سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی تقدیر کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی، چاہے وہ کتنی ہی دردناک ہو۔ واپس اسی راستے سے پلٹ کر وہ اپنے گھر آ گئی تھی۔ بستر پر بیٹھ کر وہ مسلسل گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر رہی تھی۔ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے اور سامنے کھڑا وہ شخص جو ہمیشہ کرائے کے پیسوں کی بات کرتا تھا، آج ایک نیا پیغام لے کر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو رابعہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی اور ہی عالم میں تھا، جیسے کسی دوسری ہی دنیا سے آیا ہو۔ گھر تمہارے نام ہو چکا ہے۔ مالک مکان کا یہ جملہ اتنا صاف اور واضح تھا کہ رابعہ کے دماغ میں جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی، جیسے اس کی زبان گم ہو گئی ہو۔ وہ پوری طرح ہکا بکا ہو چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور جیسے اس کے اندر ایک طوفان آ گیا ہو۔ کیا؟ رابعہ نے بمشکل آواز نکالی۔ اس کی آواز میں بے یقینی اور حیرانی چھپی ہوئی تھی۔ ہاں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ مالک مکان نے کہا، اور اس کی آواز میں کوئی اجنبیت نہیں تھی، جیسے یہ سب کچھ اتنا سادہ اور معمولی ہو۔ رابعہ کچھ پل کے لیے خاموش رہی۔ اس نے پوری بات کو دل میں دہرایا۔ گھر اس کے نام ہو چکا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جس میں اس نے کئی مہینوں سے فاقے سہے تھے۔ وہی گھر جہاں کی دیواروں نے غربت کی گواہی دی تھی۔ وہی گھر جہاں کی چھت میں کبھی ایک جگہ سے پانی ٹپک رہا ہوتا اور وہ بیچاری ماں کی بیماری کو دیکھتے ہوئے ہر لمحہ اپنی تقدیر کو کوس رہی ہوتی تھی۔ اور آج وہی گھر جس کا کرایہ ادا کرنا ہمیشہ اسے ایک بوجھ لگتا تھا، اس کے نام ہو چکا تھا۔ لیکن اس خوشی میں کچھ تھا جو اسے ڈرا رہا تھا، کچھ ایسا جو اس کی خوشی کے ساتھ نہیں جڑ رہا تھا۔ یہ وہ لمحات تھے جب انسان کو اپنے حق کا یقین نہیں ہوتا اور وہ اس یقین کو فریب سمجھتا ہے۔ رابعہ نے کمر پر ہاتھ مارا اور کہا، کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک مکان نے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہارے حق میں ہوا ہے۔ تمہاری محنت اور ایمانداری کا بدلہ تمہیں مل چکا ہے، کسی نیک شخصیت کے ہاتھوں۔ رابعہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خوشی کی لہر میں وہ کس بات پر زیادہ خوش ہو۔ کیا یہ اس کی زندگی کی پہلی خوشی تھی؟ کیا اس نے واقعی اتنی محنت اور جدوجہد کی تھی کہ اس کا یہ بدلہ اسے مل جائے؟ کیا وہ واقعی اب ایک آزاد، خود مختار عورت بن چکی تھی؟ اور پھر ایک اور بات بھی تھی جو اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی، یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا تھا؟ اس کے خیال میں یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا، لیکن خوابوں کے معاملے میں یہ حقیقت اتنی صاف اور حقیقت سے بھرپور کیوں تھی؟ اس کی نظر میں یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ سوچ میں گم تھی۔ مالک مکان نے کہا، اور یہ بھی کہ مکان کی مکمل قیمت بھی ادا ہو چکی ہے۔ یہ جملہ رابعہ کی سانسیں روک دینے والا تھا۔ اس نے فوراً جھٹکے سے سوال کیا، یہ کس نے ادا کی؟ مالک مکان کا چہرہ اب مکمل طور پر بے قابو تھا۔ وہ جو تمہارا حق تھا وہ ادا ہو چکا ہے۔ رابعہ کا دماغ اس بات کو سمجھنے میں ناکام رہا۔ وہ اب بھی اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ ساری دنیا جیسے اس کے لیے گھوم رہی تھی اور وہ صرف ایک نگاہ سے ان تمام چیزوں کا ادراک کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کی تقدیر میں لکھی تھی۔ وہ لمحہ رابعہ کے لیے ایک نیا موڑ تھا، ایک نیا آغاز تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے آنے والی دنیا اب وہ نہیں ہو سکتی جو پہلے تھی۔ یہ نیا راستہ اس کے لیے چیلنج تھا، لیکن وہ اس چیلنج کے لیے تیار تھی کیونکہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی لڑائی جیت لی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کا سفر مختلف ہوگا، لیکن اس کا ساتھ، اس کا عزم، اس کی محنت اور وہ قدرتی قوت تھی جو اس کی تقدیر کو سنوار رہی تھی۔ مالک مکان اسے بتا چکا تھا کہ ایک نیک شخص آیا تھا جس نے یہ ساری رقم ادا کی ہے اور کہا ہے کہ تمہیں آئندہ پریشان نہ کیا جائے۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ کل جس کے سامنے رو رو کر اس نے اپنی ساری داستان سنائی تھی، یہ ساری اس کی کارستانی تھی۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اسی محل میں جائے گی، اور اب رابعہ کے سامنے ایک نیا منظر تھا، ایک نیا خواب تھا جو آہستہ آہستہ حقیقت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ وہ شاہ جنات کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو رابعہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نہ صرف محبت بلکہ ایک ایسی محبت جو بے پناہ تھی، جو کوئی اور نہیں صرف وہی شاہ جنات اسے دے سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو رابعہ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور پھر وہ نرمی سے بولا جیسے اس کا ہر لفظ رابعہ کے دل کے اندر گہرائی سے اتر رہا ہو، محبت احسان نہیں ہوتی، تمہیں اپنا بنانا میرا مقدر تھا، تمہاری محنت، صبر، تمہاری سچائی نے مجھے جیت لیا ہے۔ رابعہ کو یہ باتیں سن کر ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی کشمکش اب ختم ہو گئی ہو۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی
اور ایک سوچ اسے بے چین کر رہی تھی۔ کیا یہ وہی محبت ہے جس کی وہ ہمیشہ سے آرزو کرتی رہی تھی؟ کیا یہ وہی محبت ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی لیکن کبھی مکمل طور پر باہر نہیں آئی؟ رابعہ کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک اضطراب تھا، اور وہ اس سوال کا جواب تلاش کر رہی تھی۔ شاہ جنات نے اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اسے مجبور کر رہا ہے، اور یہی بات رابعہ کے دل میں ایک نیا خوف پیدا کرتی تھی۔ وہ اس محبت کو کیسے قبول کرے؟ کیا یہ اس کی تقدیر ہے یا محض ایک فریب؟ شاہ جنات کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم بغیر کسی جبر کے میرے ساتھ آؤ، میری محبت کو قبول کرو۔ رابعہ نے اس کی باتوں کو غور سے سنا، لیکن دل میں ایک تذبذب تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سب سچ ہو، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی تقدیر میں یہ محبت ہے یا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اس سے قبل ہمیشہ مشکلات اور فاقے تھے، اور اب جب کہ اس کے سامنے یہ سب کچھ تھا، وہ خوف میں تھی۔ شاہ جنات نے اس کی نظریں پکڑ لیں اور اس کے اندر ایک عجیب سا سکون آیا۔ وہ جانتا تھا کہ رابعہ اس لمحے میں اپنے جذبات کی کشمکش میں ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کی محبت کو بغیر کسی خوف کے قبول کرے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محبت احسان نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک انتخاب ہوتا ہے، ایک فیصلہ جو دل سے کیا جاتا ہے۔ رابعہ کی نظریں جھک گئیں اور اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، کیا یہ حقیقت ہے؟ اور پھر وہ دل میں ایک جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ اب اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں یہ فیصلہ غلط نہ ہو۔ چند لمحوں بعد رابعہ نے اپنے دل کی آواز سنی۔ اس نے اپنے اندر سے ایک مضبوط عزم محسوس کیا، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو کہ یہ ایک نیا آغاز ہے، ایک نیا سفر ہے جو اس کے لیے شروع ہو رہا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، اگر یہ میرے مقدر میں ہے تو میں اس کا استقبال کروں گی۔ شاہ جنات کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ رابعہ کا دل اب اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ محبت میں کبھی جبر نہیں ہوتا، بلکہ یہ دونوں دلوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ رابعہ نے اپنی آنکھوں میں نئے عزم کے ساتھ کہا، میں تمہیں قبول کرتی ہوں، لیکن اپنی شرائط کے ساتھ۔ شاہ جنات نے نرمی سے کہا، تمہاری شرائط ہے اور یہ تمہارا حق ہے، میں ہمیشہ تمہاری پسند کا احترام کروں گا۔ یہ لمحہ رابعہ کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کا آغاز تھا۔ اس کے دل میں محبت کا ایک نیا جذبہ جاگ اٹھا تھا، اور اس نے اپنے خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کا عزم کیا تھا۔ رابعہ نے اپنے دل میں ایک نیا جذبہ محسوس کیا۔ اس کے اندر ایک تبدیلی آ چکی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یہ تبدیلی نہ صرف اس کی زندگی بلکہ اس کے مقدر کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ وہ اپنی غمگین اور تکلیف دہ زندگی سے نکل کر ایک نئے سفر پر گامزن ہونے والی تھی۔ اس کا دل خوش تھا، لیکن ساتھ ہی ایک سنجیدہ عزم بھی تھا کہ اب وہ اپنی زندگی کے تمام فیصلے خود کرے گی اور کسی بھی حال میں اپنی محبت اور عزت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ رابعہ نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ اس کے دل میں ایک خواب تھا، ایک ایسی زندگی کا خواب جہاں وہ محبت، عزت اور راحت کے ساتھ چلے۔ اس کے لیے یہ نیا سفر تھا، ایک ایسا سفر جو اسے اپنے خوابوں کے قریب لے جائے گا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وہ تمام طاقت ہے جو اس کے راستے کو روشن کر سکتی ہے۔ رابعہ نے اس نئے سفر کے لیے پوری طرح تیار ہو کر قدم بڑھایا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ سفر ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، ایک ایسا سفر جہاں وہ خود کو پہچانے گی،